بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 218 اور آیت نمبر ہے 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ لتجدن، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً بالحاظ دشمنی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت ان لوگوں کو پائیں گے، من الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ الیہودا، یہودی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا۔ مشرک اور یہود ایمان والوں کے سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے، اقربہم، ان ایمان والوں کے قریب، مودتاً، بالحاظ محبت کے، للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارا، ہم عیسائی ہیں۔ عیسائی محبت میں قریب ہوں گے اور یہود اور مشرک دشمنی میں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، یعنی عیسائی مسلمانوں کے قریب اس وجہ سے ہوں گے کہ بے شک منہم، ان میں، قسیسین، علماء ہیں، ورہبانا، اور رب والے، وانہم، اور بے شک وہ، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ یہود اور عیسائیوں کی بات پیچھے ہم نے پڑھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ایمان والوں کو، اے ایمان والو، تمہارے ساتھ دشمنی میں سب سے آگے یہود ہوں گے اور مشرک ہوں گے۔ یہود مسلمانوں کے ہمیشہ سے دشمن ہے، اور اس کی وجہ یہ رہی تھی، یہود یہ کہتے تھے کہ آخری پیغمبر ہمارے اندر آئے گا، لیکن وہ عربوں میں آ گیا۔ اب چونکہ عربوں میں آ گیا تو حسد کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا۔ مدینہ کے بہت سارے مسلمان، مدینہ میں چونکہ یہود رہتے تھے، بہت سارے مسلمان جو پہلے مسلمان نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئے، صحابہ بنے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ان نشانیوں کی وجہ سے لائے ہیں جو نشانیاں ہمیں یہود نے بتائی تھیں کہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کے یہ اوصاف ہوں گے۔ جب ہم نے وہی اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھے، ہم تو مسلمان ہو گئے، لیکن یہ نہیں ہوئے، ہٹ درمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، چونکہ ہمارے اندر نہیں آیا، یہ عربوں کے اندر کیوں آیا؟ اور مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کیوں تھے؟ توحید کی وجہ سے۔ مشرک ہمیشہ توحید والے سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا۔ مشرک نے بہت سارے خداؤں کے سامنے جھکنا ہوتا ہے، اور موحد توحید والا ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ فرمایا یہ تو دشمنی میں سب سے آگے ہوں گے، لیکن اگر آپ کسی کے دل میں نرمی پائیں گے، کسی کے دل مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، تو وہ عیسائی ہوں گے۔ آپ شروع سے دیکھ لیں، نبوی دور میں نجاشی مسلمان ہوا، اسی طرح روم کا بادشاہ جو تھا ہرقل، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن جب اس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط گیا تھا، اس نے یہ جملہ بولا تھا، جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ اس پیغمبر کی حکومت ہوگی۔
وہ تو اس کے جو پیشوا تھے وہ جب غصے دیکھا اس نے کہ عوام کے اندر غصہ ہے تو وہ اپنی بات سے تھوڑا سا پھر گیا اور مسلمان نہیں ہوا، ورنہ اگر اسے سپورٹ ملتی تو وہ مسلمان وہ بھی ہو جاتا۔ آپ دیکھ لیں نبوی دور سے لے کر آج تک یہود کی بنسبت عیسائی زیادہ مسلمان ہوئے، یہود بہت کم مسلمان ہوئے۔ نبوی زمانے میں بھی چند ایک تھے جو مسلمان ہوئے تھے، عبداللہ بن سلام اور چند ایک لوگ۔ عیسائی بہت زیادہ مسلمان ہوئے تھے اس دور میں بھی، اور آج بھی عیسائی پھر بھی مسلمانوں کے کچھ نہ کچھ قریب ہیں بنسبت یہود کے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں وجہ یہ ہے کہ ذالک بأن منہم قسیسین، جو نصارہ ہوتے ہیں عیسائی ہوتے ہیں ان میں علماء ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نصارہ میں علماء ہے، وہ قوموں کو سمجھاتے ہیں اور قومیں اپنے بڑوں کے پیچھے ہوتی ہیں، جو بڑے کہتے ہیں ویسے ہی لوگ کرتے ہیں، قومیں کرتی ہیں۔ نمبر 2 ورہبانن، ان میں رہبان کہتے ہیں اصل میں رب والے، مطلب جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہتے ہیں، انہیں رہبان کہتے ہیں۔ تو چونکہ ان میں علماء ہیں، ان میں رہبانیت اختیار کرنے والے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں نرمی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یعنی اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس سے منع کرتا ہے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں کسی کونے پر اور اللہ 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 کرتے رہیں۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، مثال کے طور پر چند دنوں پہلے ایک حدیث میں نے سنائی تھی، ایک بندہ دھوپ پہ کھڑا تھا، اس نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں، بات نہیں کروں گا، کھڑا رہوں گا۔ فرمایا اسے بلاؤ، سائے میں بٹھاؤ، بات کرو، اور اسے نیچے بٹھاؤ، یعنی وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہا تھا۔ رہبانیت کہتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف دینا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے، دیکھا ایک رسی تھی، فرمایا یہ رسی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ زینب کی رسی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو جب تھک جاتی ہیں عبادت کرتی کرتی تو رسی کا سہارا لیتی ہے، فرمایا رسی کو اتارو، جب تھک گئی ہیں تو سو جاؤ۔ تو یہ رہبانیت، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر عبادت کرنا، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام میانہ روی چاہتا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں روزانہ روزہ رکھوں گا، روزانہ قرآن پڑھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، روزانہ روزہ نہیں رکھنا، ایک دن میں قرآن نہیں، فرمایا ہفتے میں قرآن مکمل کرنا ہے۔ پھر اس نے جب زیادہ ضد کی تو آپ نے فرمایا 3 دن سے پہلے قرآن مکمل نہیں کرنا۔ تو اسلام میانہ روی پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے شوق چڑھا ہے 4 دن جناب بڑی لمبی لمبی تہجدیں اور بڑی لمبی لمبی باتیں، اور 5ویں دن مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ عبادت اگرچہ تھوڑی ہو لیکن لمبی ہو۔ اسلام میں اگر آپ احادیث کو سامنے رکھیں، اسلام میں رہبانیت اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر رکھی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات، سارے مل کر سفر جہاد میں جا رہے تھے۔ ایک جگہ دیکھا ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور ساتھ ایک غار تھا، اور جس طرح ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ماحول تھا وہاں پہ۔ تو ایک صحابی کے دل میں بات یہ آئی کہ جہاد میں جا رہے ہیں لیکن یہ بڑا اچھا ماحول ہے، پانی کا میٹھے کا چشمہ ہے، غار بھی ہے، رہنے کو بھی جگہ ہے، پینے کو پانی ہے، اور بڑا اچھا ماحول ہے۔ کہتے میرے دل میں بات آئی کہ میں نا جہاد پہ نہ جاؤں، یہیں پہ رک جاؤں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور جا کر اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہاں پہ رک کر عبادت کرتا رہوں گا، مجھے آپ ساتھ نہ لے کر جائیں، یہاں پہ رکوں گا اور عبادت ہی کرتا رہوں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات یاد رکھ لو، اسلام میں، تب آپ نے فرمایا تھا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ فرمایا میں یہود اور نصارہ کی طرح رہبانیت والا دین لے کر نہیں آیا، ہمارے دین میں جہاد ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا کے تمام دولت سے بہتر ہے، اور تمہارا جہاد کے میدانوں میں اگلی صفوں میں کھڑا ہونا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو تو اس سے بہتر ہے تم جہاد میں چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ تابعی تھے اور اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، مجاہد بھی تھے۔ اسی دور میں ایک ولی تھے جن کا نام تھا فضیل بن ایاز، آپ لوگوں نے نام اس کا سنا ہوگا۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں بیت اللہ میں رہوں گا، وہیں پر عبادت کروں گا اور وہیں پر زندگی ختم کر دوں گا۔
اب بظاہر یہ بہت اچھی نیت ہے کہ اس کا دل نہیں چاہتا بیت اللہ میں رہے اور وہاں پہ عبادت کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ فضیل بن ایاز نے وہاں پہ رہنے کا قصد کیا ہے اور وہیں پر رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور احادیث پہ کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، ایک شخص جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا انہوں نے اس کے ہاتھ چند اشعار لکھے اور کہا یہ میرے شعر فضیل بن ایاز کو دے دینا۔ ان اشعار میں کیا تھا؟ مختصر باتیں یہ ہیں کہ انہوں نے کہا تم عبادت میں آنسو بہاتے ہو، تمہاری رخساروں پہ عبادت کی وجہ سے آنسو آتے ہیں، یاد رکھنا ہم میدان جہاد میں رہتے ہیں اور ہماری گردنوں پہ خون ہوتا ہے، تم عطر لگا کے بڑی اچھی خوشبو لگا کے حرم کے اندر عبادت کرتے ہو، یاد رکھنا ہماری گردنوں پہ خون ہے، ہماری گردنوں پہ، ہمارے ہاتھوں پہ، ہمارے پاؤں پہ گھوڑوں کی سمیل ہے، اور اس طرح کے چند اور اشعار تھے۔ اور آخر میں جا کر انہوں نے یہ بھی کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے، جس کے ناک میں، جس مجاہد کے ناک میں گھوڑے کی دھول چلے گی جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا، رب کا قرآن کہتا ہے شہید مردہ نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ تو اس طرح کے اشعار جب فضیل کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے ہاں بالکل بات تو سچی ہے، عبداللہ مبارک نے مجھے بڑی اچھی نصیحتیں کی ہیں ان اشعار کے اندر۔ پھر اس قاصد کو کہا ایک حدیث میں بھی لکھتا ہوں، میری طرف سے بھی ایک حدیث لکھ لو جو ان کی دل جوئی کے لیے ہوگی۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے سند بیان کی اور ساتھ حدیث لکھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے کوئی اور عبادت بتا دیں جو اس کے برابر کی ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور نماز ختم ہی نہیں کرنی، اور روزہ رکھ لو، افطار نہیں کرنا۔ اس نے کہا میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا اگر رکھتے بھی تو بھی جہاد کے برابر نہ ہوتے، اگر تم اس کی طاقت رکھتے کہ نماز سلام ہی نہیں پھیرنی اور روزہ افطار ہی نہیں کرنا، اتنا لمبا روزہ اور اتنی لمبی نماز، فرمایا اگر اس کی طاقت رکھتے تو بھی جہاد کے برابر نہ ہوتے۔ یہ حدیث آگے سے لکھ کر اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھیج دی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جہاد کرنے کا اصل مقصد ہے، اسلام میں رہبانیت جہاد کے اندر ہے۔ آپ کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ 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 کرتے رہیں، جو میں نے 1000 تسبیح جو ہے اللہ کی ورد کی ہے، 1000 تسبیح فلاں کی ورد کی ہے، اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام میں میانہ روی ہے، اور اسلام میں اگر رہبانیت ہے، الگ تھلگ ہونا ہے تو وہ جہاد کے میدانوں میں ہونا ہے، ورنہ ہم نہیں ہو سکتے۔ اور اسلام یہ کلیہ ہمیں بتا دیا ہے اس آیت کے اندر، یہود کبھی بھی تمہارے دلوں میں، یہود کے دلوں میں تمہارے لیے نرمی نہیں ہوگی، ہاں عیسائیوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ نرمی مسلمانوں کے حوالے سے پائی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔